بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین صلوات. واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. عزیزان گرامی سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ کا سفر اسپریچول جرنی میں، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ماہ مبارک رمضان کا نام دیا، بہترین رزلٹس کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہو. حسب معمول چند جملے دعائے افتتاح کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اب جن جملات کی باری آئی ہے وہ بہت آسان ہے، یعنی میں آپ کے سامنے اگر صرف اس کی تلاوت بھی کروں تو تقریباً آپ کو واضح ہو جائے گا کہ اس کے معنی کیا ہیں. اسی لیے اس کو ہم تھوڑا تیزی سے گزار کر اس کے بعد کے سیکشن پہ آئیں گے کہ جو ذرا اور ڈیپتھ میں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فرما دیں کہ حمد ہے خدا کی، تمام حمد کے ذریعوں کے ساتھ تمام ان نعمتوں کی جو اس نے ہمیں عطا کی. یعنی ایک جامع حمد ہے. حمد اس خدا کی کہ جس کا ملک میں کوئی شریک نہیں ہے، جس کے ساتھ کسی کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، جس کا امر خلق میں دنیا میں واضح ہے، کوئی پردہ نہیں ہے جو اس کو چھپا سکے، اور جس کا ہاتھ بخشش کے لیے کھلا ہوا ہے، اور جس کے خزانوں میں بھی کوئی کمی نہیں آتی، اور زیادہ بخشنے کی وجہ سے سوائے اس کے خزانے میں زیادتی کے اور کچھ نہیں ہوتا. یعنی جتنا وہ بخشتا ہے اتنا اس کے جود و کرم اور خزانے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. وہ بے شک شکست ناپذیر ہے اور بخشنے والا ہے. اب ہم یہاں پر عرض کرتے ہیں، یہ دیکھیں یہاں پر کتنی خوبصورت گفتگو ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں امانت کے طور پر دی ہے کہ اس کا درست استفادہ کریں. اللہم انی اسألک، پروردگارا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، قلیلاً، بہت چھوٹی سی چیز کا سوال کرتا ہوں. بارگاہ الہی میں چھوٹی سی چیز کا سوال کرنا. اب دیکھیں اس کو کانٹیکس میں کتنی خوبصورتی سے بیان فرمائیں. چھوٹی سی چیز کا سوال کر رہا ہوں اس چیز کے مقابلے میں جو کہ تیرے پاس موجود ہے. یعنی میرے تمام سوالات اگر جمع کر دیے جائیں تو تیرے پاس جو خزانہ ہے اس کے مقابلے میں وہ ابھی بھی کچھ بھی نہیں ہے، ذرہ برابر ہے. البتہ مع حاجت بی الیہ عظیمہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے اس چھوٹی چیز کی حاجت بہت زیادہ ہے، بلکہ اور وغناک عنہ قدیم، اور تیرے پاس جس چیز کی میں طلب کر رہا ہوں اس کی کبھی کمی نہیں رہی ہے، ہمیشہ سے تو اس کے بارے میں غنی رہا ہے. وہو عندی کثیر، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگرچہ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن وہ تیری عظمت کو دیکھ کر، لیکن اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں وہو عندی کثیر، میرے لیے یہ بہت بڑی بخشش ہوگی اگر تو نے مجھے عطا فرما دی. عزیزان گرامی یہاں تک ہی اس کو روکتے ہیں. مناجات کرنے کا ایک عجیب و غریب خوبصورت انداز ہے. پر محمد و آل محمد صلوات. خوب عزیزان گرامی، اگر ایک اوورال جائزہ لینا چاہیں ہم سورہ یوسف کے حوالے سے تو 4 مراحل ہیں، بلکہ سورہ یوسف نہیں، اب ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے اگر جائزہ لیں تو 4 مرحلے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے. ایک وہ مرحلہ جو انہوں نے، البتہ یہ وہ مراحل ہیں جو قرآن مجید میں آئے. اگر آپ قرآن مجید کے علاوہ دوسری کتابیں پڑھنا چاہیں، چاہے وہ احادیث کی ہوں، چاہے وہ دوسرے ادیان کی کتابیں ہوں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بے تحاشا باتیں ملیں گی. آج ہی میں قصص الانبیاء پڑھ رہا تھا تو اس میں وہ کچھ لکھا ہوا تھا کہ اگر وہ لیں تو شاید قرآن مجید سے دگنا اس میں مٹیریل موجود ہو. لیکن میں اس بات پر بلیو کرتا ہوں کہ اگر خالق ہستی نے ہمیں ایک کتاب رہنمائی ہدایت فرمائی ہے، رہنمائی کے لیے کتاب ہدایت فرمائی ہے، تو جو کچھ اس میں لکھا ہے اگر وہ بھی سمجھ لیں تو وہ بھی بہت ہے، اور پھر اگر آگے بڑھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن کم سے کم اس کو لفظ بلفظ جملہ بجملہ سمجھے جو اس نے ہمیں دیا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھیں. تو قرآن مجید میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی تقسیم بندی ہے وہ 4 مرحلے میں. ایک والد کے ساتھ جو انہوں نے اپنی زندگی گزاری، دوسرا زندگی کا مرحلہ بھائیوں کے ساتھ جب وہ باہر نکلے یہاں تک کہ وہ مصر کے اس محل میں پہنچے، تیسرا مرحلہ مصر کے محل سے
زندان تک, اور چوتھا مرحلہ زندان سے اس منصب کو حاصل کرنے تک کہ جو پروردگار متعال نے انہیں عطا فرمائی. خوب, اب اکثر ایک سوال آپ اپنے آپ سے, میں بڑی پریکٹیکل ایسپیکٹ, ایک میری پریکٹیکل اپروچ ہوتی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں اگرچہ مونولوگ ہی رہ رہا ہے, ڈائلاگ نہیں ہو رہا, لیکن کم سے کم آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں اور ہم ساتھ ساتھ ایک سوال لے کر آگے بڑھے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ مین کیریکٹر کون ہے سورہ یوسف کا, یا قصہ یوسف کا مین کیریکٹر کون ہے, تو قطعاً اکثر 99% لوگ جواب دیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر زیادہ کیئرفلی ہم اس سورہ کا مطالعہ کریں, جو کہ انشاءاللہ ہم آگے کرنے والے ہیں, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا کردار ہے وہ اگر واقعاً دیکھا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ایکول ہوگا, کم تو نہیں ہوگا. اچھا, حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیا کردار؟ انہوں نے تو بس گریہ فرمایا اور صبر جمیل کرتے رہے. ٹھیک ہے, اس کو بھی احساس کرنا ہوگا کہ کیا کردار ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. وہ صبر جمیل کی کیا ویلیو ہے کہ جس کو قرآن مجید میں صرف 2 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا, اور وہ بھی دونوں دفعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے. اچھا, ان اللہ مع الصابرین, صابرین ایک ایسی کیٹیگری ہے مومنین کی کہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تمام رحمتیں نچھاور کر دیتا ہے, بلکہ فرماتا ہے کہ فوز پانے کا, فلاح پانے کا جو سب سے مین راستہ ہے وہ صبر کا راستہ ہے. لیکن صبر کے اندر بھی ایک کیٹیگری ہے جسے کہا جاتا ہے صبر جمیل. اور صبر جمیل کی کیا خاص بات ہے؟ اور پھر اس داستان میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح پروردگار متعال نے ایک تدبیر کے ذریعے, ایک اسٹریٹجی کے ذریعے 2 نبیوں کی مدد سے ایسے لوگوں کی ہدایت کی کہ جو ہمارے معاشرے میں بدترین لوگ گنے جائیں گے. عجیب بات ہے, کیسے بدترین لوگ؟ ایک وہ جو زنا محسنہ کا عمل انجام دینا چاہے. یہ زنا کی 2 کیٹیگریز ہیں, محسنہ اور غیر محسنہ. خود وہی ایک شنی عمل ہے چرصد کہ اگر کوئی اس کو محسنہ طور پر انجام دینا چاہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ آج پروردگار متعال کی جگہ آپ فیصلہ کریں کہ کن کو جہنم میں جانا ہے, کن کو, شاید سب سے پہلے زنا محسنہ والے تو پہلے سب سے جہنم میں چلے جائیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اسٹریٹجی عجیب طریقے سے یہ رہی کہ ان لوگوں کی بھی ہدایت کی جو ایسے عمل کی طرف راغب تھے. دوسرا برا عمل انسان کو قتل کر دینا. اس وقت ہم اسرائیل سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ ظالم بہت زیادہ ہیں دنیا میں, لیکن جو بچوں کا قتل کرے, بس قتل کرے, قتل کرنے کے ساتھ اس مقتول کی صفت یہ ہو کہ وہ بچہ ہو, پھر وہ نبی کا بیٹا ہو, اور پھر وہ خود بھی نبی ہو. خب یہ کس لیول کا گناہ ہے؟ یہ کوئی کم گناہ ہے؟ اور قتل کرنے والے بھی نبی زادے ہو. عجیب و غریب بات ہے نا. اب اس سورے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا اسٹریٹجی تھی, کس طرح پروردگار متعال نے 2 نبیوں کے ذریعے ایسے لوگوں کی ہدایت فرمائی کہ جو اس وقت ہمارے معاشرے میں جو ہدایت کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں وہ ان لوگوں سے تو قطعاً مایوس ہوں گے اور ایسے لوگوں کی طرف کبھی جائیں گے ہی نہیں. اور اس کے بعد ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان چیزوں پر غور کرنا ہے, ایک اور سوال بھی مطرح ہوتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ احسن القصص ہے, تو وہ احسن القصص کی, احسن القصص یعنی بہترین داستان. خب یا اللہ تیری دوسری داستانیں کیا اچھی نہیں ہیں؟ اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے کہ جو احسن القصص ہے؟ لہذا شاید کوئی جواب دے کہ یہ اس کا جو رومانٹک ایسپیکٹ تھا وہ اسے احسن القصص بناتا ہے. آپ دیکھیں اتنی ساری دنیا میں موویز موجود ہیں جو رومانٹک داستانیں, ناولز ہیں, ان میں تو اور بھی جذابیت ہے. یا کوئی دوسرا ایسپیکٹ ہے, دیکھنا پڑے گا ہمیں. ان تمام سوالات کے ساتھ جب ہم سورہ یوسف کو اپروچ کریں گے
اور کیئرفل اس کا مطالعہ کریں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ پروردگار متعال نے اس کو احسن القصص کیوں بیان فرمایا، اور پھر اگر احسن القصص بیان فرمایا تو ہماری اس کے مقابلے میں کیا ڈیوٹی بنتی ہے، اور کس طرح ہم اس کہانی کو، اس قصے کو اپنی زندگی میں ایک اسٹریٹجی کی صورت میں اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارا مقصد ہے۔ اب اس اپروچ کے ساتھ دیکھیں فلم بھی بن چکی ہے پوری حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے اوپر، اگر ایک سرسری نگاہ رکھنی ہے کوئی فلم جا کے دیکھ لے، اور دسیوں تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، دسیوں تفسیریں پڑھ لیں، لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ پوری سیریز دیکھنے کے بعد، دسیوں تفسیریں پڑھنے کے بعد، تب بھی دل میں اطمینان نہیں آتا کہ ہمارا ریلیشن سورہ یوسف سے کیا بنتا ہے۔ نہ تو ہم نبی زادے ہیں، نہ تو ہمیں ایسے کسی گناہ کی خواہش ہے، نہ تو ہم کبھی بادشاہ بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان نکات کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ کے شروع میں بیان فرمائے اور جو اس سورہ کے آخر میں بھی آج میں اشارہ کروں گا بیان فرمایا ہے، اگر ان نکات کو پر توجہ رکھ کے سورہ یوسف کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح یہ سورہ جو بظاہر ہم سے بہت دور ہے، ہمارے زندگی کے ایک ایک جوڑ میں اس کی امپلیکیشن ہے، اور یہ واقعاً ایک منشور ہے، ایک لائحہ عمل ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں پیادہ کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ خوب، یہاں سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے اس سے پہلے کہ پروردگار متعال گویا اس سورے میں بہت ساری توجہ ہم سے طلب فرماتا ہے۔ آیت نمبر 1 دکھائیے گا پلیز۔ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ تلک آیات الکتاب المبین کا ایک سادہ ترجمہ یہ ہے کہ یہ آیات ہیں کتاب مبین کی، اور اس کے بعد انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو ایک عربی پڑھنے والی چیز کی صورت میں نازل کیا تاکہ تم اس پہ تعقل کرو۔ لیکن پھر پچھلے لیکچر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس آیت کا، ان دونوں آیات کا تقریباً ایک ایک لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کی 100% اٹینشن درکار ہے، اور جب تک آپ خود پرسنل طور پر اپنے زندگی کے ایکسپیرینسز کے ساتھ، اپنی نالج کے ساتھ، جو بھی حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، چاہے آپ 11 12 13 سال کے ہو، چاہے آپ 60 سال کے ہو، جب تک آپ اس کے ساتھ اس سورہ کو مطالعہ نہیں کریں گے آپ کو رزلٹ حاصل نہیں ہوگا، چاہے 10 سیریز کے اوپر کیوں نہ بنا لی جائے۔ اب ہم ان الفاظ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ الف لام را، یہ حروف مقطعہ کے حوالے سے گفتگو بہت دفعہ ہو چکی ہے، میں چاہوں تو اس کے اوپر 20 منٹ گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن ایسا رزلٹ نہیں نکلے گا کہ جو اس سورے کے میسج سے مرتبط، لہٰذا میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تلک آیات، آیات کا مطلب کیا ہے؟ آیات کا مطلب ہے نشانی۔ آیت قرآن مجید کی جو ہم آیت کہتے ہیں وہ تو بعد میں اس کا مطلب بنا، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید نازل فرما رہا ہے اس وقت جب آیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے نشانی۔ اچھا، نشانی کیا ہوتی ہے؟ نشانی ہوتی ہے وربل گفتگو کی سبسٹیوٹ، یعنی جب انسان بات نہیں کر پاتا کسی سے تو وہ پھر نشانی کے ذریعے پیغام اپنا پہنچاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں الف لکھتا ہوں، یہ نشانی اس بات کی کہ اس کو آ پڑھو۔ با لکھتا ہوں، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اس کے اوپر اس کو جب دیکھو تو بے پڑھو۔ ٹریفک سگنل کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ ایک نشانی ہے کہ فلاں کام کو انجام دو، یعنی ہر نشانی ایک میسج آپ کو دے رہی ہوتی ہے، اور جو نشانی رکھنے والا ہوتا ہے اس کا پورا کے پورا غرض یہ ہوتا ہے کہ نشانی کو دیکھنے والا اس کے میسج کو حاصل کرے۔ دیکھیں، اگر کیوں جو ڈرائیونگ سائنس ہیں، جو ڈرائیونگ سے ریلیٹڈ ہیں، وہ تمام دنیا میں ایک ہی ہیں، ایک ہی قسم کی ہیں۔ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ جو ڈرائیور ہے وہ ان سائنس کو باقاعدہ طور پر سمجھ سکے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے جو یونٹس ہیں انہیں جملے کا کیوں نہیں نام دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا تلک جملات الکتاب المبین، یہ جملے ہیں کتاب مبین کے۔ آیت کا لفظ استعمال کرنا اگر حکیم ہے اور وہ سوچ سمجھ کر لفظ استعمال کرتا ہے تو دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہ نشانی ہے، تم اس پر غور کرو، اور نشانی رکھنے والا میں ہوں،
تو قطعاً یہ ایسی نشانی ہے جو تمہیں سمجھ آئے گی اگر تھوڑی سی محنت کرو تو. کتاب کا لفظ آپ اٹھا لیں, ایجوکیشن میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دو چیزیں, ایک کتاب اور ایک قلم. کتاب ہوتی ہی اسی لیے کیونکہ گفتگو فرار ہوتی ہے, بہت جلدی ہاتھ سے نکل جاتی ہے. ایک لمحے بعد جب میں نے کہہ دیا تو اب آپ کو وہ گفتگو کہیں نہیں نظر آئے گی. اسی لیے کتابت کو ایجاد کیا, کتاب کی صورت میں علوم کو لکھا گیا تاکہ بہترین طریقے سے اس علمی مطلب سے استفادہ کیا جا سکے جو ہو سکتا ہے گفتگو کرنے کے بعد اس شخص کے پاس نہیں رہے. بس ایجوکیشن اور علم حاصل کرنے کے لیے کیا کتاب سے زیادہ اہم کوئی چیز ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب ہے. یعنی میں ایکسپیکٹ ایک ٹیچر جب آپ کو کتاب دیتا ہے تو کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے؟ ایک ٹیچر لیکچر دینے کے بعد بھی یہ کہتا ہے کہ کتاب ضرور پڑھنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کتاب پڑھیں. اور مجھے یاد ہے ہم میڈیکل اسکول میں جب ہوتے تھے تو سب سے واضح کتابوں کی تلاش میں ہوتے تھے جو باقاعدہ کھول کھول کر جس نے مطالب کو لکھ دیا ہو. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری تلاش جو ہے وہ یہاں پر میں پوری کر رہا ہوں. یہ کتابیں پچھلی والی آیت میں یہ کتابیں مبین ہیں. مبین کا مطلب واضح. اب آپ دیکھیں لفظ بلفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اٹینشن چاہ رہا ہے کیونکہ ہم نے کہا اس سورے کی آڈینس علماء نہیں ہے صرف, کہیں پر بھی ایسی بات یا صرف مومنین ہو. کل ہم نے بتایا اس کی آڈینس اتنی واضح ہے کہ یہاں پر جو کچرا جمع کر رہا ہو, چاہے وہ کہ جو اوول آفس میں بیٹھا ہو, چاہے میں جو یہاں پر بیٹھا ہوں, اور چاہے وہ مرج تقلید جو ہمارے نجف میں فتویٰ دے رہے ہیں, سب کے سب اس سورے کے آڈینس ہے. اللہ سب سے کہہ رہا ہے کہ یہ آیات ہے تو انہیں غور سے دیکھو, سمجھنے کی کوشش کرو. کتاب ہے تو اس اہمیت سے پڑھو, اس امید سے پڑھو جس امید سے تم کتاب کو پڑھتے ہو علم حاصل کرنے کے لیے. اور مبین ہے, واضح ہے, اس کی گارنٹی میں دے رہا ہوں. اگلی آیت کو پھر فرماتا ہے انا انزلناہ, اور یہ تنزیل اور انزال کا جو لفظ ہے قرآن مجید کے ساتھ بہت سی دفعہ ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہاں پر مفسرین خاص کر کے علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ اس بات کو فرماتے ہیں کہ اگرچہ کہ تنزیل کا مطلب دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو کسی چیز کو اسپیس میں اوپر سے نیچے بھیجا جائے, جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش کو نازل فرماتا ہے بادلوں سے زمین کی طرف, اونچائی سے نیچائی کی طرف جب آتی ہے تو اسے کہتے ہیں نازل ہونا. لیکن تنزیل کا ایک اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر یہاں پر کوئی بہت بڑے عالم فاضل فلسفے کے گہرے ترین مطالب بیان فرما رہے ہیں, میں ادھر بیٹھ کر کوشش کروں کہ ان مطالب کو آسان بنا کر آپ کے لیے پیش کروں. آپ کہیں گے کہ آپ نے ان کے گفتگو کو, ان کی باتوں کو نازل کیا ہماری لیول تک, اب یہ گفتگو ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ گویا پروردگار متعال فرماتا ہے کہ یہ کتاب کے جو اصل خزانے میں جو مطالب ہیں, جو کانسیپٹس ہیں, وہ تمہارے سمجھ کی بس کی بات نہیں ہے, لیکن میں نے تم پر احسان کیا اس بات کے ذریعے کہ ان مفاہیم اور ان کانسیپٹس کو نازل کیا اور تمہارے لیے اس قابل بنایا کہ جب تم پڑھو تو اسے سمجھ سکو. بس اس لفظ سے بھی معنی یہی نکلتا ہے کہ میں نے نازل کر دیا, اونچائی سے تمہارے لیول پر نیچے لے آیا. تم اس کے مقابلے میں کیا کرنے والے ہو؟ کیا اس کو چھوڑ دینے والے ہو؟ پورا سال گزر جائے اس کو ہاتھ نہیں لگانے والے ہو؟ 5 منٹ کے لیے صرف مجلس سے پہلے اس کو مطالعہ کر کے اس کے بعد ہر جگہ کی دنیا بھر کی باتیں کرنے والے ہو؟ یہ تم ہم خود ڈیسائیڈ کریں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا قرآن کہا جاتا ہے ایسی چیز جو پڑھی جائے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی کراچی میں اس وقت میں آیا ہوں, واقعا مجھے یہاں کے حالات کا اندازہ نہیں ہے, علم نہیں ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ ذرا مجھے زیادہ جان بوجھ آئے, بزنس وغیرہ میں کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے, کوئی دکان کھولنی ہے, کچھ بھی مجھے ذرا سمجھ میں آئے کہ چل کیا رہا ہے, تو آپ میں سے کوئی کہے گا کہ دیکھو تم ایسے کرو کہ اخبار پڑھو روزانہ, ڈان کا اخبار روزانہ پڑھو, اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا.
اگر میں اگلا سوال یہ پوچھوں کہ اچھا یہ اخبار پڑھ تو لوں گا لیکن کیا سمجھنا بھی ہے, تو آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئے گی کہ یار اتنا آبویس کوشچن میں سے پوچھ رہا ہوں. یعنی پڑھنا اور سمجھنے کے بیچ ایک ایسا ملازمہ ہے کہ اگر کوئی عقل مند کسی دوسرے عقل مند کو مشورہ دے کہ پڑھو تو ممکن نہیں ہے کہ پڑھنا سمجھنے سے علاوہ کچھ اور ہو. اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صلوات پڑھیں محمد علیہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کے زمانے میں کیا قرآن مجید کے پڑھنے کا حکم نہیں آیا؟ جی آیا, بالکل آیا. آقا صاحب ایک جگہ بتا دیں جہاں پر انہوں نے کہا ہو کہ قرآن مجید کے ترجمے کو بھی پڑھو. سوال ہے نا, وہ ویلڈ سوال ہے. ایک جگہ آپ بتا دیں کہ قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس وقت جو اکثر و بیشتر اہل البیت علیہم السلام سے یا نبی کریم سے سوال جواب کیا کرتے تھے وہ عرب زبان کے ماہر ہوتے تھے, یعنی وہ زبان عربی ان کی زبان ہوا کرتی تھی. اب آپ کبھی مجھے اس ڈان نیوز پیپر کے پڑھنے کے مشورے دینے میں کبھی کہیں گے کہ ڈان نیوز پیپر پڑھنا اور اس کے ساتھ ٹرانسلیشن بھی پڑھنا؟ میں کہوں گا مجھے انگلش آتی ہے, مجھے ٹرانسلیشن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. بس دیکھیں, اگرچہ کہ نہیں فرمایا کہ ٹرانسلیشن پڑھو, لیکن ہر لفظ اور ہر جملے کے اشارے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دیکھو جو محنت کر سکتے ہیں ہم, جو کچھ جتنا قریب ہو سکتے ہیں اس ان مفاہیم کے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے, ہمیں اس کام کو انجام دینا ضروری ہے. اگر کوئی عربی سیکھ سکتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. اور یہاں پہ میں بتاتا چلوں, عربی سیکھنا اس سے بہت الگ ہے کہ قرآن مجید کی عربی سیکھی جائے. کون سی آسان ہے آپ کی نظر میں, عربی سیکھنا یا قرآن مجید کو سمجھنا؟ قرآن مجید کو سمجھنا عربی زبان سے سمجھنے سے بہت زیادہ آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں وہ 70,000 لفظ ہیں. اگر 70,000 لفظ کے معنی, البتہ ریپیٹیشن کے بغیر, اگر آپ کو سمجھ میں آ گئے تو پورا قرآن تقریباً آپ کے سمجھنے کے لیے تیار ہوگا. لیکن عربی زبان میں کتنے الفاظ ہیں؟ کتنے عربی زبان کے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہی نہیں؟ کتنے عربی زبان کے جملے کے اسلوب ہیں جو کہ قرآن مجید میں استفادہ ہوا ہی نہیں؟ خوب آپ جا کے عربی سیکھیں, اس کے بعد قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ کو آج گارنٹی دیتا ہوں, آپ قرآن مجید کے صرف الفاظ پر ترجمے کے ساتھ تھوڑی تھوڑی نگاہ ڈالتے رہے روزانہ 5 سال میں. اور یہ میں نے جو ہمارے گروپس ہوتے ہیں اسٹڈی کے, اس میں باقاعدہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے. میرا ایک دوست تھا, وہ یہاں پر, اس کو بہت شوق تھا قرآن مجید سیکھنے کا. میں نے اس کو یہی رہنمائی دی اور مزید جو انسٹرکشنز دی. 2 سال بعد جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو وہ قرآن مجید کی آیات کی ریفرنس بھی دے سکتا تھا. اور آپ جب گفتگو کرتے ہیں نا کسی سے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ قرآن مجید سے کتنا مانوس رہا ہے. باقاعدہ اس کی صحبت میں قرآن مجید کی خوشبو آ رہی تھی. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے میں نے تو نازل کیا اس کو ایسی صورت میں جو پڑھی جا سکے عربین, ایسی زبان میں جو کہ ایک فصیح و بلیغ زبان ہو, جس میں تمام مفاہیم کو انکارپوریٹ کیا جا سکے, جس کو سیکھنا آسان ہو, سیکھنے میں لطف آئے اور سیکھنے کے ساتھ 1000 اور دوسرے فائدے ملیں. نتیجہ کیا نکلے؟ لعلکم تعقلون, تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو. یہاں تک میں نے اپنا وعدہ پورا کیا. ایک ایک لفظ آپ کے لیے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ قرآن مجید از ریڈی, از پریپیئرڈ فار یو ٹو اوپن اٹ. آپ کھولیں اس کو, دیکھیں اور اس سے اپنے زندگی کے لیے پرسنل ہدایت لینے کی کوشش کریں. کل والی آیت شفا والی بھی آپ کو ضرور یاد ہوگی. اب ہم چلتے ہیں اس سورے کے آخری آیت کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. خوب, یہ اس سورے کی آخری آیت ہے. شروع کی 2-3 آیتوں میں ایک اور تیسری بھی جو آیت آئے گی اس کے بعد کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. اس میں بھی ایک پیغام ہے کہ اور غور سے سنو, اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن اب ہم آتے ہیں واپس
یا پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ نحنو ہم نے بیان کیا ہے بہترین قصے کو. کیسے بیان کیا؟ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کے وحی کے ذریعے. اے رسول الیک، دیکھیے وحی قرآن کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی. تو جو پہلی آیت کا خطاب تھا وہ عموم لوگوں سے تھا، یعنی عام لوگوں سے تھا. یہاں پر جو آیت کا خطاب ہے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. ترجمہ میں آپ کو یہاں پر ڈائریکٹ جو بڑے مترجمین ہیں ان کا سناؤں گا تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی پیش نہ آئے. وَإِن كُنْتَ، اب میں یہاں سے آپ کو سناتا ہوں ترجمہ. ہم محمد حسین نجفی صاحب کا ترجمہ ہے. ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے آپ غافلوں میں سے تھے. نہ میری عمر ہے نہ میرا اتنا ایکسپیرینس ہے کہ ایسے ترجمے کو میں آپ کی خدمت میں بغیر کسی ریفرنس کے بیان کروں. حضور اکرم سے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے. علامہ جوادی کا ترجمہ دیکھ لیں. پیغمبر ہم آپ کے سامنے ایک بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں جس کی وحی اس قرآن کے ذریعے آپ کی طرف کی گئی ہے، اگرچہ اس سے پہلے آپ اس کی طرف سے بے خبر لوگوں میں سے تھے. ایک اور طاہر القادری صاحب کا بھی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. ہم آپ سے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جسے ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اگرچہ آپ اس سے پہلے بریکٹ میں اس قصے سے بے خبر تھے. اب یہاں پر ایک پوری بحث کھل سکتی ہے جو ایک کلامی بحث کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب، علم لدنی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی چیز سے غافل ہوں؟ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ کیا اس آیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا کہ ہم ایک کلامی گفتگو میں پھنس جائیں اور کبھی اس سے آگے نہ بڑھیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں پھنس جاتے ہیں. میرا بیٹا فٹ بال کھیلنا سیکھ رہا تھا، بالکل شروعات تھی اس کی. اب وہ جب بھی اس کے پاس ایک بال آتی تھی نا تو وہ اسے کک مارتا تھا اور وہ بال دور ہو جاتی تھی. اگر وہ سکسیسفل اتنا خوش ہوتا تھا کہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی. اچھا میں بھی اس کے ساتھ خوش ہوتا تھا، لیکن میں دل میں سوچتا تھا کہ جب بڑا ہوگا اور اگر یہی اپرچونٹی اس کو دکھے، کسی کو وہ دیکھے کسی کو اس طرح سے کیک مارتے تو وہ خود ہی کہے گا کہ یہ تو آپ نے کیسے ضائع کر دی اس اپرچونٹی کو. آپ کسی کو پاس دے سکتے تھے، آپ خود گول مار سکتے تھے، آپ کچھ اور بہتر کام کر سکتے تھے، آپ نے صرف کک مارا اور آپ خوش ہوئے. اس قسم کی آیات جس میں فار ایگزامپل حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے خطاب کرتے ہیں، وہاں بھی ترجمہ والد کا ہے. یا حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم عصیان کر گئے، گمراہ ہو گئے. غوا کا مطلب کیا ہے؟ گمراہی ہے. یا یہاں پر کہ آپ اس سے پہلے غافلین میں سے تھے. ہم بالکل وہی کام کرتے ہیں جو ایک فٹ بال کھیلنے والا شروع میں کرتا ہے، ترک اولا ہے، یہ فلاں ہے. یعنی جو اپرچونٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر کلامی گفتگو ہو، وہ اس لیے ہے کہ اس سورے کے مقصد کو سمجھ کر ہماری اپنی عملی زندگی کو ہم اس قابل بنائیں کہ قیامت میں ہم کامیاب ہوں. لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ یہاں پر آ کے انہی ڈسکشنز میں پھنس جاتے ہیں. لہٰذا اگر آپ تفسیر کھولیں گے قرآن مجید کی تو یہاں پر آپ کو یا تو ان ڈسکشنز کو دیکھنے کو ملے گا جہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے اس کی تعویل اور توجیہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یا تو اس کو چھیڑا ہی نہیں ہے تاکہ آسانی سے گزر جا سکے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو ہماری سمجھ رہی ہے مختلف ڈسکشنز کے ساتھ وہ یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعوذ باللہ حضور کی شان گھٹانا چاہ رہا ہے؟ نہیں، قطعاً. جو آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان ہوئی ہیں ان کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو یہ بات واضح پتہ چلے. بس کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ گویا فرمانا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر میں حضور اکرم اپنے حبیب کی توجہ اتنی سختی سے طلب کر رہا ہوں کہ حبیب دیکھ لو تم بھی اس سے پہلے غافلوں میں سے تھے، اس کا مطلب تمہیں بھی اس سورے میں سے ایسا نقطہ ملنے والا ہے جو تمہارے لیے کارآمد ہوگا. بس ہمارے لیے اس سورے پہ توجہ کرنے کی کتنی ضرورت ہے. ہمارے ایک پرنسپل تھے، وہ جب ہمیں لیکچر دیتے تھے یعنی ہمارے کسی غلط کام پر تو ان کے ساتھ جو ان کے رائٹ ہینڈ تھے وہ بھی بیٹھتے تھے
تو وہ انہیں بھی سناتے تھے اور اسے پتہ چلتا تھا کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ دیکھو میں ان کو بھی بتا رہا ہوں, یہ کوئی ایسا نہیں کہ ذاتی غرض سے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ تمہارا غلط کام تھا, یہ تمہارا صحیح کام تھا, بلکہ یہ ایک جنرلائز ایسی بات ہے کہ جس پر توجہ کی ضرورت ہے. تو اگر میں اپنے حبیب کی توجہ اپنی طرف اس طرح جمع کر رہا ہوں, اگر کوئی آپ سے کوئی قصہ کہا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا اس قصے کے بارے میں, آپ سنیں, کیسا توجہ ہماری جلب ہو جاتی ہے. تو ہماری توجہ کا عالم کیا ہونا چاہیے اس قصے کو پڑھتے وقت. یہ نقطہ اس آیت کا جو آپ کی خدمت میں بیان ہوا. بس پہلی آیت سے لے کر تو تیسری آیت تک توجہ تعقل آسان کتاب ہے. اب ہم آئے آخری آیت کی طرف تاکہ اس موضوع سے جو ریلیٹڈ بحث ہے وہ ختم ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ کی آخری آیت میں فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اس سے پہلی آیت میں مختلف انبیاء کے قصے کی طرف اشارہ ہے. تو فرماتا ہے کہ یقیناً ان لوگوں کے قصوں میں صاحبان عقل کے لیے بڑی عبرتیں ہیں. ہمیں کتنے قصے بتائے ہمارے دادی دادا نے مختلف جگہوں پر کہ جس میں کوئی عبرت ہوتی ہے, اور باقاعدہ بتانے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس عبرتوں کو حاصل کرو. عبرت کا مطلب یہ ہے کہ جب اس قصے کے اندر اس میسج کو دریافت کرو, ان مشاہدات کو آبزرو کرو جو قصے میں پیش آئے, اب جب تمہاری زندگی میں سملر مشاہدے آئیں گے تو ان حکمتوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرو. سوال ضرور پیش آئے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کون سے مشاہدے ہمارے زندگی میں آنے والے, اس کا ہم بعد میں انشاءاللہ جائزہ لیں گے. لیکن یہ مقصد ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے بھی اس کی گفتگو فرمائی, اینڈ میں بھی فرمایا کہ بے شک ان کے قصوں میں عبرت ہے صاحبان عقل کے لیے. ما کان حدیثا یفترا, یہ بنی بنائی بات نہیں ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ گاڑے ہوئے قصے نہیں ہیں. خبردار اس کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرنا جیسے تم بنی بنائی قصوں کے ساتھ کرتے ہو, جس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. ابھی میں ایئرپورٹ سے بائی روڈ جب آ رہا تھا تو مجھے بہت سارے لوگوں نے اپنی سرگزشت سنائی کہ جب ہم بائی روڈ سفر کر رہے تھے تو ہمارے ساتھ کیا ہو. ان سب کی سرگزشت کو میں سنتا تھا, نوٹس بناتا تھا. کیوں؟ مجھے عبرت لینی تھی. اگر ان کے ساتھ یہ پرابلم پیش آیا تو کیوں, انہیں یہ سہولت ملی تو کیوں. نوٹس بنانے ہمیں اس سورے کے. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ایسے نہ کرنا کہ اس قصے کے ساتھ تم کسی بنائی ہوئی کہانی کا برتاؤ کرو. ولكن تصدیق الذي بين يديه, یہ ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو قرآن مجید سے پہلے آ چکی ہیں. وتفصیل کل شیء, ہر چیز کا مفصل بیان ہے. ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں شاید سوالات ایجاد کرتا ہو کہ یہ کیسی تفسیر ہے, پھر ہم کیوں اتنے اجنبی ہیں. وہ غلامی والی بات ضرور یاد رکھیے گا کہ ہم اگر اجنبی اور ریلیٹ نہیں کر پاتے تو اس کی وجہ کیا کچھ ہو سکتی ہے. وتفصیل کل شیء, ہر چیز کی تفصیل میں نے بیان کی ہے. یعنی اگر اس سورے کے اندر کوئی کمی نظر آئے تو ایسا نہیں ہوگا, یہ میری گارنٹی ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, اور ہدایت ہے. وہی عبرت کا دوسرا ایک نعم البدل لفظ. البتہ بہت سارے مختلف مفاہیم ہیں دونوں ہدایت اور عبرت میں, لیکن بہرحال ہدایت ہے اور رحمت ہے. کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے. لقوم یؤمنون, وہ قوم جو ایمان رکھتی ہے. پروردگارہ مجھے تو کوئی ہدایت نہیں ملتی, تو ایمان نہیں رکھتا. ایمان رکھنا اتنا آسان ہے. آج ایران ٹی وی پر انٹرویو آ رہا تھا زینب نصر اللہ کا, سید حسن نصر اللہ شہید کی بیٹی کا. آپ دیکھیں ان کے بابا شہید, 5 دن بعد ان کے ہسبینڈ کو شہید کر دیا گیا, اور اس سے پہلے ان کے بھائی کو شہید کر دیا گیا. دیکھیں عظمت حاصل کرنے کے لیے, ایمان کے مراحل میں داخل ہونے کے لیے
لوگ کیسی کیسی قربانیاں دے رہے ہیں, کیا کچھ کر رہے ہیں, اور ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی دین کی قربانی دے رہے ہیں. اب ہم بن گئے, پھر ایسے مجھے کیسے سورہ یوسف سمجھ میں آئے گا؟ خوب عزیزان گرامی, میرا ٹائم پورا ہوا, میری کوشش یہ ہوتی کہ پورے ٹائم پر میں اس گفتگو کو تمام کروں. پروردگارا, اگر ہم سمجھ نہیں سکتے کہ ہماری غلطی کیا ہے, لیکن ہم اقرار ضرور کر سکتے ہیں کہ ہماری غلطیاں بہت زیادہ ہیں. پروردگارا تو اس اقرار کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے. پروردگار تو اس اقرار کے بہانے ہمیں سمجھ سے نواز. پروردگارا جب ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. پروردگار ہم سورہ یوسف کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں, اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوئی تو ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. پروردگار تو اپنی رحمت ہمارے شامل حال فرما. پروردگار جو اپنی جان و مال و عزت سے تیرے راہ میں قربانی دیتے ہیں, پروردگار تو ان کی تائید فرما. پروردگار تو ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہوں. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.